إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. آج اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس پرفتن دور میں ہماری عافیت، ایمان کے تحفظ، دین کے بچاؤ اور ایک مکمل عافیت کو حاصل کرنے کا مقام کون سا ہے؟ پرفتن دور ہم نے اس لیے کہا کہ نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ جن میں فتنوں کی الغار کا ذکر، فتن تموج کموج البحر، سمندر کی لہروں کی طرح فتنے میری امت پر یلغار کریں گے، حملہ آور ہوں گے. اور ایک حدیث صحیح مسلم کی کہ تعرض الفتن عند القلوب كعرض الحصير عودا عودا، دلوں پر فتنے حملہ آور ہوں گے اتنی تعداد میں جیسے ایک چٹائی کے تنکے ہوتے ہیں. ان سینکڑوں تنکوں کو جمع کر کے چٹائی بنتی ہے اور وہ تنکے پے در پے ہوتے ہیں، مسلسل ہوتے ہیں، بیچ میں کوئی خلا نہیں ہوتا.
اسی طرح پے در پے فتنے میری امت کے لوگوں کے دلوں پر وار کریں گے۔ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء۔ جو دل ان فتنوں کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور ان فتنوں کو قبول کر بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان دلوں پر سیاہ نشان لگا دیے جائیں گے، اور جو دل پوری قوت کے ساتھ ان فتنوں کا انکار کرے گا تو خالق کائنات ان دلوں پر سفید نشان لگا کر انہیں روشن کر دے گا، مجلہ اور مصفہ کر دے گا۔ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ جب بھی فتنے حملہ آور ہوں گے تو دو طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ وہ جن کے دل فتنے قبول کرنے کی بنا پر سیاہ ہو چکے ہوں گے، اور کچھ وہ جن کے دل فتنوں کا انکار کرنے کی بنا پر روشن ہوں گے۔ تو یہ تمام احادیث فتنوں کے وقوع کی خبر دیتی ہیں۔ کہیں ان فتنوں کو بارش کے قطروں سے تشبیہ دی گئی، جن سے بارش مسلسل برستی ہے اور پے در پے برستی ہے، اس طرح فتنے مسلط ہوں گے۔ اور کہیں ان فتنوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ فتن کقطع اللیل المظلم، سیاہ رات کے ٹکڑوں کی مانند فتنے ہوں گے، سیاہی ہی سیاہی پھیلی ہوگی، اور جس کو اللہ رب العزت عافیت اور امان دے گا وہ محفوظ ہوگا، باقی بڑی دنیا ان کی لپیٹ میں آ جائے گی، اور شیطان اپنے عمل میں کامیاب ہوگا۔ تو ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اگر پوچھا جائے کہ فتنوں کے ان دور میں انسان کی عافیت اور سعادت، بچاؤ، تحفظ، ایمان کی سلامتی، عمل اور عقیدے کی سلامتی کہاں سے دستیاب ہو سکتی ہے، تو اس کا آج ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ دینی مدارس سے، جہاں اس گئے گزرے دور میں اب بھی قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گونج رہی ہیں، جہاں ہزاروں حدیثیں پڑھی پڑھائی جا رہی ہیں، اور یہ ایک نظام بر صغیر ہند و پاکستان میں صدیوں سے رائج ہے، جس نظام کے تحت اطراف و اکناف سے تشنگان علوم جاتے ہیں، 8-10 سال اپنے مشائخ کے سامنے بڑے صبر کے ساتھ ذانب تلمس طے کرتے ہیں، علم کو حفظ کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کے فرامین کے مطابق اپنی قوم میں لوٹتے ہیں اور دعوت اور اصلاح اور تعلیم و تعلم کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ آج عافیت کا راستہ یہ دینی مدارس ہیں، کیونکہ بچاؤ جو ہے فتنوں سے وہ علم کے ذریعے ممکن ہے، جہالت کے ذریعے نہیں۔ فتنوں سے اپنا دفاع جو ہے وہ جہل کی بنا پر نہیں ہوگا بلکہ علم کی بنا پر ہوگا، اور ایک انسان کی حفاظت جہالت کی بنا پر نہیں ہوگی
بلکہ علم نافع کی بنا پر ہوگی، تو پھر جو مراکز علم نافع تقسیم کر رہے ہیں وہی در حقیقت آج کے دور میں محفوظ پناہ گاہیں ہیں اور محفوظ مراکز ہیں، جہاں انسان کے عقیدے کی، ایمان کی، عمل کی اور دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ ورنہ فتنوں کی الغار میں نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، کہ انسان اپنے دین تک کو بیچ دیں گے دنیا کے مفادات کی خاطر، دنیا کے چند فائدے حاصل کرنے کی خاطر، جس کی ایک عملی صورت ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے ارباب سیاست صرف ایک کرسی کے حصول کے لیے اپنا سب کچھ بیچ ڈالتے ہیں، حتیٰ کہ عزت تک بھی، دین تک بھی، اور دین انہیں مونڈ کے رکھ دیتا ہے دنیا، اور فتنے انہیں ان کے دین کو مونڈ کے رکھ دیتے ہیں، مگر انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ مقصود ایک کرسی کا حصول ہے، مقصود دنیا کے مال کا حصول ہے، اور بچاؤ کا راستہ صرف علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے جو کہ اللہ رب العزت نے اس علم نافع میں رکھی۔ ان مدارس میں جانا، ان کا قصد کرنا حصول علم کے لیے بہت بڑا باعث برکت ہے اور موجب سعادت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو ایک راہ پر چلے طلب علم کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ان دینی درسگاہوں کی طرف جانے والا، علماء کی طرف جانے والا در حقیقت جنت کی طرف جا رہا ہے، وہ جنت کا راہی ہے، جنت کا مسافر ہے، جس کی منزل جنت ہے اور ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ اس علم کی برکت ہے کہ اس کا قصد کرنے والا در حقیقت جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے بن جاتے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم کتاب و سنت کی وراثت ان لوگوں کو دیتے ہیں جو ہمارے چنے ہوئے بندے ہیں، جن کو ہم چن لیتے ہیں، ہر ایک کو نہیں دیتے، ہر ایک کو نہیں دیتے، بلکہ جن بندوں کو چن لیتے ہیں انہیں قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں، انہیں کتاب و سنت کا وارث بنا دیتے ہیں، کتاب و سنت کا حامل بنا دیتے ہیں۔ ہر ایک کو نہیں، اکثریت اس سے بالکل بے بہرا ہے، ان کو اس طلب کا شوق ہی نہیں، کیونکہ یہ شوق اللہ کی عطا ہے، اور اللہ ان بندوں کو عطا فرماتا ہے جو اس کے چنے ہوئے بندے ہیں، جنہیں وہ ایک عظیم مقصد کے لیے چن لیتا ہے اور ان سے ایک عظیم کام لینا چاہتا ہے، انہیں کتاب و سنت کی وراثت حاصل ہوتی ہے، ہر ایک کو نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث کے مطابق، ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا من یحب، اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے، جس کو دے رہا ہے اس سے محبت ہو یا نہ ہو، کیونکہ دنیا ایک بے قدر شے ہے۔ لو كانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى کافر شربۃ من ماء، اگر یہ پوری دنیا مل کر بھی اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ رب العزت کسی کافر کو، مشرک کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیتے۔ مگر یہ دنیا ایک بے حقیقت شے ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، یہ دنیا دنی ہے، جس کو متاع الغرور کہا گیا، دھوکے کا سامان۔
اگر اس کی ذرا سی بھی حقیقت ہوتی، حیثیت ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ تو دنیا کی فراوانی اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت نہیں ہے۔ ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب، اللہ رب العزت دنیا دیتا ہے خواہ اس انسان سے محبت ہو یا نہ ہو۔ ولا یعطی الدین الا من یحب، لیکن دین اللہ رب العزت صرف اس شخص کو عطا فرمائے گا جس سے اللہ کو محبت ہوتی، جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اس کے پاس دینے کو بہت کچھ ہے، یہ سارے خزانے اسی کے ہیں، مگر جس کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے، بھلائی کا ارادہ فرما لے، خیر کا ارادہ فرما لے، اسے اللہ رب العزت دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے اور دین کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ علم اللہ کی تقسیم، اللہ کی دین چنے ہوئے بندوں کے لیے ہے اور اللہ کے پیارے بندوں کے لیے ہے جن سے اللہ رب العزت ارادہ خیر فرما لے۔ تو یقیناً یہ درس گاہیں، یہ مدارس اس فضیلت کا منبع ہے۔ یہ فضیلت ان مدارس کے رہین منت ہے جہاں واقعتاً علماء موجود ہوتے ہیں اور آنے والے طلباء کو یہ وراثت تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، مگر شرط یہ کہ وہ حقیقی عالم ہو، محض ڈپلوما کر کے نہ بیٹھا ہو، محض کسی عالم کا تزکیہ لے کر نہ بیٹھا ہو، بلکہ جو طلب علم کے مراحل ہیں ان پر پورے صبر کے ساتھ قائم ہو۔ مراحل کیا ہیں؟ گھر بار کو چھوڑنا۔ محدثین نے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی طلب علم کے لیے گھر سے ہمیشہ باہر رہتے تھے، والدین سے دور۔ طلب علم ان کا شوق تھا۔ ایک بار والدین نے درخواست کی بذریعہ خط کہ بیٹا یہ عید ہمارے ساتھ کر لو، تو ان کے حکم پر حاضر ہو گئے، عید ساتھ کی، لیکن اس طرح کہ عیدگاہ میں نماز ادا کر لی، عید ساتھ ہو گئی۔ اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں طلب علم کے لیے یہیں سے روانہ ہو جاؤں۔ یہ ایک شوق تھا، ایک لگن تھی، اور یہ ایک لازمی مرحلہ ہے ایک عالم بننے کے لیے، گھر بار کو چھوڑنا اور کسی دینی ادارے کا قصد کرنا اور بڑے صبر و استقامت کے ساتھ بیٹھنا، علماء کے سامنے زانوں میں تلمس طے کرنا، اور جو ایک وقت مقرر ہو گیا طلب علم کا، وہ پورا وقت واقعتاً طلب علم کے لیے صرف کرنا۔ وہ علماء کے سامنے صحیح بخاری پڑھے، پوری صحیح مسلم پڑھے، سنن نبی داؤد پڑھے، جامع ترمذی پڑھے، سنن نسائی پڑھے، سنن ابن ماجہ پڑھے۔ ان 6 کتابوں میں لگ بھگ 30,000 کے قریب حدیثیں ہیں۔ موطا امام مالک پڑھے، پھر اس ذخیرہ حدیث کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تفسیر پڑھے مکمل، پھر اس کے ساتھ ساتھ اصول تفسیر پڑھے، اصول حدیث پڑھے، فقہ پڑھے، وہ فقہ جو شریعت کی اساس ہے، جس کا محور کتاب و سنت ہے، وہ پڑھے، اصول فقہ پڑھے،
علم میراث پڑھے جس کو آدھا علم کہا گیا ہے، اور پھر جو علوم عالیہ ہیں جو کتاب و سنت کے فہم کی بنیادیں فراہم کرتے ہیں، نحو و صرف، لغت، وہ پڑھے، اور یہ 8-9 سالہ نصاب جو ہے پورے صبر و استقامت سے حاصل کرے، جس سے اس کا سینہ روشن ہوگا، اور یقیناً وہ اپنی صبر آزما زندگی کے حصے میں ایک گراں قدر علم کا حصہ سمیٹ کر وہاں سے لوٹے گا، تاکہ اپنی قوم میں پہنچ کر اصلاح کا کام کرے، ان کی تربیت کا کام کرے، کہ یہی حقیقت میں انبیاء کا مشن تھا اور انبیاء کا منہج تھا۔ انبیاء کرام اور ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا طریق حصول علم اللہ کی وحی تھا۔ جبریل امین آتے قرآن و حدیث لے کر آپ کے سینے میں اس علم کو سمو ڈالتے، اس علم کی تفسیر سمجھا جاتے، سکھا جاتے، آپ اس پر عمل کرتے، اور آپ کے صحابہ زبان مبارک سے اس علم کو سنتے اور آپ کے عمل کی طرح عمل کرتے۔ اور وہاں کیا تھا اس دور میں جس کو آپ ظاہری ترقی کے اسباب قرار دیتے ہیں؟ ان میں سے کون سے اسباب وہاں موجود تھے؟ اور یہ طلاب علم، اللہ کے پیارے پیغمبر کی جماعت دنیا پر چھا گئی۔ کیسر و کسرا جن کا طوطی بولتا تھا، ان کی کمر توڑ دی، ان مملکتوں کو پارا پارا کر دیا۔ اساس اسلحے کی قوت نہیں تھی، بلکہ ایمان کی قوت تھی، جس کی بنیاد کتاب و سنت کا علم تھا۔ ایمان کی صلابت جہل کے ساتھ نہیں بنتی، بلکہ ایمان کی پختگی علم کے ساتھ بنتی ہے۔ علم کا منبع قرآن و حدیث ہے، کتاب و سنت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، من لم یذق ذل التعلم ساعۃ تجرع کاس الجہل طول حیاتہ، کہ جو شخص گھڑی دو گھڑی علم کو حاصل کرنے کا وقت نہیں نکالتا، وہ پوری زندگی جہالت کے جام انڈیلتا ہے، جہالت کے جام پیتا ہے، اور جہل پر قائم رہتا ہے۔ اور جہل سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں ہے، جہل سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں ہے، جبکہ یہ قرآن و حدیث شفا ہے، شفاء لما فی الصدور ہے۔ یہ در حقیقت آج کے اس پرفتن دور میں نجات کا راستہ، عافیت کی اساس، ایمان اور دین کے تحفظ کی بنیاد ہے۔ دینی مدارس، حفاظت ایمان کے قلعے، اور چونکہ عام طور پہ دینی مدارس کا آغاز شوال کے مہینے سے ہوتا ہے، 10 شوال، 15 شوال، آج غالباً 11 شوال ہے، اور جو بھی دینی مدارس ہے پاکستان میں، ان کی ایک نئے سال کی شروعات ہونے کے قریب ہے۔ اگر ہم ان مدارس کا رخ نہیں کر سکے تو اس کمی کو دور کیا جائے کہ اپنے بچوں کو ان مدارس کے سپرد کیجیے۔ یہ بات نوٹ کر لو کہ ہم سب کی دنیاوی و اخروی نجات کی اساس یہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیاوی علوم کا حصول یہ ایک ترقی کا راستہ ہے، لیکن نہیں، نادانوں، یہ بھول ہے تمہاری، یہ ترقی کا راستہ نہیں ہے۔ دنیا کے علوم جو ہیں عارضی فنون ہیں، جو ایک دنیا کی حد تک آپ کو سنوار سکتے ہیں۔ انسان ڈاکٹر بن جائے، کمانے لگے، اچھی نوکری مل جائے تو اس کے دنیا کے دن اچھے گزر جائیں گے، مگر اس علم کی منفعت جو ہے وہ اس کی زندگی تک محدود ہے۔ جس علم کے ہم داعی ہیں
اس علم کی منفعت، حقیقی منفعت اس وقت شروع ہوتی ہے جب ایک انسان اچانک مر جاتا ہے، یک لخت قبر کی تنہائی میں داخل ہو جاتا ہے، وہاں یہ علم نافع کام آئے گا اور عمل صالح کام آئے گا۔ آپ اگر فوت ہو جائیں اور آپ کا بیٹا جو خوب انگریزی بولتا ہے آپ کی میت پر جنازے کی دعا پڑھنے کے قابل نہ ہو، تو اس تمام تگ و دو کا فائدہ کیا ہے جو آپ نے لاکھوں روپے خرچ کیے اپنے بیٹے کو بنانے کے لیے، اور بغام خیش اس کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے آج اسے آپ کو دعا دینے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے، جنازے کی دعا تک یاد نہیں ہے، تو کیا فائدہ؟ اللہ کے بندوں، حقیقی علم وہ ہے جو بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے، جو بندوں کے دلوں کو خشیت سے بھر دے، اللہ کے خوف سے بھر دے، جو عمل کی صلاحیت پیدا کر دے، کیونکہ عمل کی صلاحیت جو ہے وہ علم کے ساتھ ہے، چہل کے ساتھ نہیں۔ سورہ فاتحہ جو کہ آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اس میں علوم کا خزانہ ہے، منہج کی وضاحت ہے، اس میں دو قوموں کا ذکر ہے، اور ایسا ذکر کہ ان کے کردار کی، ان کے عقیدے کی دھجیاں بکھیر دی گئی۔ ان میں سے ایک قوم کو مغضوب علیہم کہا گیا، ہمیشہ اللہ کے غضب کی مستحق اور اللہ کے غصے کی مستحق۔ دوسری قوم کو ضالین کہا گیا، گمراہوں کا ٹولہ، گمراہوں کی جماعت۔ مغضوب علیہم جو ہیں غضب کے مستحق وہ یہودی ہیں، اور ضالین جو ہیں وہ عیسائی ہیں۔ یہ تفسیر خود پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ مغضوب علیہم کون ہے، ضالین کون ہے؟ کیا یہود و نصارہ؟ فرمایا کہ پھر کون ہو سکتے ہیں؟ یہود و نصارہ ہی ہیں۔ تو یہودی مغضوب علیہم کیوں ہیں، غضب کے مستحق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کو حق کا علم تھا، حق کی شناخت تھی، ان کے پاس علم موجود تھا مگر قبول نہیں تھا، عمل نہیں تھا، لہذا اللہ کے غضب کے مستحق بن گئے۔ اور نصارہ عمل کرنا چاہتے تھے، عمل کرتے بھی تھے، مگر ان کا عمل اللہ کے دیے ہوئے علم پر نہیں تھا بلکہ ذاتی خواہشات پر تھا، ذاتی احوا پر تھا، جو کہ قطعا نہ علم ہے نہ عمل ہے۔ اس کو دین اسلام نہ علم مانتا نہ عمل مانتا۔ عمل وہ عمل ہے جو مطابق ہو خالق کائنات کی وحی کے، عمل وہ عمل ہے جو مطابق ہو انبیاء کرام کی تعلیمات کے۔ تو ان تعلیمات کو حاصل کیے بغیر عمل کیسے ممکن؟ سب سے بڑا مرض جہل کا مرض ہے، اور اس کا علاج علم نافع ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں جس بستی میں انسان موجود ہو وہاں ڈاکٹر تو موجود ہیں مگر عالم موجود نہ ہو تو اس بستی کے رہنے والوں پر ہجرت کرنا فرض ہو جائے گا، کیونکہ اس قوم کو ایک طبیب سے زیادہ ایک معلم کی حاجت ہے، ایک ڈاکٹر سے زیادہ ایک روحانی معالج کی حاجت ہے، ایک اس عالم ربانی کی حاجت ہے جو وحی الہی کے علوم سے مالا مال ہو اور قوم کی اصلاح کا کام کرے۔ جہاں تک جسم کے امراض ہیں ان کا علاج تجربوں سے ممکن ہے، ان کا علاج ہمارے گھر کے بوڑھے بوڑھیاں اپنے تجربے سے کر ڈالتی ہیں، کچھ نہ کچھ باہر کے ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جو روحانی معالج ہیں ان کا علاج تجربوں سے ممکن نہیں ہے، کسی کی رائے سے ممکن نہیں ہے۔ اس علاج کا منبع خالق کائنات کی وحی ہے اور انبیاء کرام کی تعلیمات۔ یہ کام ایک عالم کرے گا، اور عالم کیسے بنتا ہے ہم نے اس کی ترتیب آپ کے سامنے پیش کر دی۔ یہ دینی مدارس روحانیت کی تقسیم کے مراکز ہیں، جہاں وہ علماء کرام بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے مشائخ سے اس علم نافع کو حاصل کیا۔ ان مشائخ نے اپنے مشائخ سے، ان مشائخ نے اپنے مشائخ سے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ عالیہ جا ملتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
اس سے بڑھ کر روحانیت کیا ہوگی؟ کیا آپ ایک ایسے علم سے منسلک ہے جس کا سلسلہ کہاں جا پہنچتا ہے؟ رسول اکرم کی ذات تک۔ رسول اکرم کا معلم کون تھا؟ جبریل امین۔ جبریل امین علم کس سے لیتے تھے؟ اللہ تعالی سے۔ تو پھر یہ سلسلہ عالیہ اللہ رب العزت تک پہنچ گیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تھام لو۔ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ یہ حبل اللہ کیا ہے؟ طرفہ بید اللہ وطرفہ بایدیکم، اس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا آپ کے ہاتھوں میں ہے، جو کہ علم کی شکل میں اگر اس علم سے مربوط ہے، منسلک ہے، اس کا ایک سرا آپ نے تھاما ہوا ہے۔ اس سرے کو تھام لینا جس کا اوپر کا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی برکت ہے۔ اور یہ ان مدارس کے بغیر ممکن نہیں۔ جو باقی تعلیم گاہیں ہیں وہاں دین کی تعلیم برائے نام ہوتی ہے، وہاں تو طلبہ پی ایچ ڈی تک کر جاتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، مگر ایک سطحی علم کے ساتھ 200-400 حدیثیں پڑھ لی، چند صورتوں کا ترجمہ پڑھ لیا، ایم اے کی ڈگری مل گئی۔ کسی ایک کتاب موضوع پر ایک تھیسس لکھ دیا، ڈاکٹر بن گئے۔ نہ صحیح بخاری دیکھی، نہ سنن نبی داؤد دیکھی، نہ صحیح مسلم دیکھی، سطحیت ہی سطحیت ہے۔ جبکہ علم کا تعمق ان مدارس کے ذریعے ممکن ہے، تو علم کے ساتھ علماء کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ آج کے پرفتن دور میں حفاظت دین کا قلعہ ہے، ایک مضبوط حصن حسین ہے۔ جہاں آپ داخل ہو گئے تو آپ کو عافیت مل جائے گی، آپ کے ایمان کو، آپ کے عقیدے کو اور آپ کے عمل کو۔ یہی سلسلہ اللہ کے پیارے پیغمبر سے شروع ہوا، آج تک جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ بہت سے صحابہ سے ایک قول منقول ہے، جسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اغدو عالما او متعلما او مستمعا، اللہ کے بندے تین میں سے ایک بن جائے، ولا تکن الرابع فتہلک، چوتھا کچھ نہ بننا ورنہ برباد ہو جائے گا، ورنہ تیرے دین کا کباڑا ہو جائے گا۔ تین میں سے ایک بن جائے، یا تو عالم بن جائے، اور اگر عالم بننے کے مواقع نہیں ہے تو متعلم بن جائے، طالب علم بن جائے، اپنا وقت صرف کر حصول علم کے لیے۔ اور اگر تو سمجھتا ہے کہ کاروبار پھیلا ہوا ہے اور باقاعدہ کہیں طالب علم بن کر بیٹھنا ممکن نہیں رہا، تو مستمع علم کو سننے والا بن جائے، کہیں درس حدیث ہو، درس قرآن ہو، کسی محدث کا درس ہو، وہاں شوق و ذوق سے پہنچ۔ تجھے نہیں معلوم اس شوق و ذوق کا صلہ کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج کے موقع پر میدان مینا میں تھے، مسجد خیف میں ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر آپ نے ایک دعا کر لی۔ وہ دعا کیا تھی؟ نضر اللہ امرا سمع مقالتی فحفظها ثم اداها كما سمعها، اے اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دینا جس شخص نے میری حدیث کے ساتھ، میری سنت کے ساتھ چار طرح کا تعلق جوڑ دیا اور چار طرح کا تعلق قائم کر لیا۔ سامع مقالتی، ایک میری حدیث کو سننے کا شوق، جہاں کہیں درس حدیث کا سنے، اپنے مشاغل چھوڑ کر پہنچے، علماء کے سامنے بیٹھ کر سنے۔ اس سماع کا بڑا فائدہ ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درس ارشاد فرما رہے تھے، تین شخص مسجد میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک جو شوق و ذوق رکھتا تھا علم سننے کا، علم کے سماع کا حریص تھا، اس نے آگے حلقے میں ایک خالی جگہ دیکھی، بچتے بچاتے آہستہ آہستہ اس خالی جگہ میں آ کر بیٹھ گیا، اللہ کے پیغمبر کے بالکل سامنے۔ دوسرا شخص شرما گیا، آگے نہ بڑھ سکا، پیچھے ہی بیٹھ گیا، اور تیسرا وہیں سے اپنے گھر کو لوٹ گیا اور وہاں بیٹھنا اس نے گوارا نہ کیا اور پسند نہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ تم بتاؤ
3 افراد کے کردار کے بارے میں اور ان کے نتیجے کے بارے میں. ایک شخص آوا اللہ فآواہ اللہ الیہ، وہ اللہ کی طرف آگے بڑھا، اس نے قدم بڑھائے اور آگے بڑھا، اس کا یہ بڑھنا اللہ کی طرف بڑھنا قرار پایا، اس کا یہ سفر اللہ کی طرف قرار پایا. فآواہ اللہ الیہ، اس کو اللہ نے آگے بڑھتا ہوا دیکھا طلب علم کے شوق کے تحت، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ساتھ ملا لیا، اپنے ساتھ جوڑ دیا. دوسرا شخص، اس کے کردار کی مثال یہ ہے، استحیا فاستحی اللہ منہ، وہ شرما گیا، آگے نہیں بڑھا، پیچھے ہی بیٹھ گیا، اللہ بھی اس سے شرما گیا. اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا، کم از کم وہ علمی حلقہ میں موجود ہے، علم کے سماع کے لیے موجود ہے، اللہ بھی اس سے شرما گیا. اور تیسرا شخص اعرض فاعرض اللہ عنہ، اس نے علمی حلقے سے اعراض کیا، مجلس سے منہ پھیر لیا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض کر لیا اور اس سے منہ پھیر لیا. اس نے علم سے منہ پھیرا، اللہ نے اس شخص سے اعراض کر لیا. یہ آپ نے تینوں افراد کے کردار کی ایک مثال کے ساتھ وضاحت فرمائی، ان کا نتیجہ ذکر کیا، ان کا انجام ذکر کیا. تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو لوگ علم کی آگے بڑھتے ہیں شوق و ذوق کے ساتھ سماع علم کے لیے، ان کا یہ سفر قدم بڑھانا در حقیقت اللہ کی طرف جانا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں یہ صلہ دیتا ہے کہ انہیں اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اپنے ساتھ ملا لیتا ہے. تو یا اللہ ان لوگوں کے چہروں کو تر و تازہ کر دینا جو میری حدیث کے ساتھ 4 طرح کا تعلق قائم کر لے. سمع مقالتی، ایک حدیثوں کو سننے کا شوق، فحافظها، حدیثوں کو یاد کرنے کا شوق، خواہ ان کے الفاظ کو یاد کر لو، خواہ ان کے معنی کو یاد کر لو، لیکن پوری ایک امانت کے ساتھ حدیث کو یاد کر لو. اور ایک حدیث میں فوعاہا کے الفاظ ہیں، حدیث کو سمجھنے کا شوق. وعی جو ہے فہم کا نام ہے، حدیثوں کو سمجھنے کا شوق. اور چوتھا فاداہا کما سمعہا، جس امانت سے سنا اسی امانت سے آگے پہنچانے کا شوق، علم کو حدیثوں کو نشر کرنے کا شوق، آگے بیان کرنے کا شوق. یہ 4 طرح کے شوق جس شخص میں پیدا ہو جائے، یا اللہ ان کے چہروں کو تر و تازہ فرما دینا. عظیم محدث سفیان ثوری کا قول ہے، اس حدیث کے بمصداق جو حدیث کے طلاب ہیں، علماء ہیں اور طلبہ ہیں، ان کے چہروں میں ایک عجیب روشنی ہوتی ہے، ان کے چہروں میں نظرت اور سرور ہوتا ہے. اللہ ان کے چہروں کو روشن کرتا ہے. آج دنیا میں بھی اور کل جب قیامت قائم ہوگی ان کے چہرے روشن ہوں گے، منور ہوں گے، اور یہ ایک الگ جماعت کھڑے ہوں گے، لوگوں سے منفرد، لوگوں سے جدا. کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان معاذ یاتی یوم القیامہ امام العلماء برتبۃ، کہ معاذ ابن جبل میرا صحابی جو حلال و حرام کا سب سے بڑا عالم ہے، قیامت کے دن اس شان سے آئے گا کہ میری پوری امت کے پورے علماء اس کے پیچھے ہوں گے اور وہ علماء کی قیادت کر رہا ہوگا. معاذ بن جبل ان کا قائد ہوگا اور سارے علماء اس کے پیچھے ہوں گے. یہ ایک منفرد طبقہ، ایک ممتاز اور چنا ہوا طبقہ الگ تھلگ ہوگا، اور دنیا دیکھ کر پہچانے گی کہ یہ علماء کرام ہیں. یہ وہ جماعت ہے جو دنیا کی زندگی میں حق کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے تھے، علم کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے تھے. ان کو پہچان جائیں گے، اور یہ ان کی قدر و منزلت کا ایک عظیم سلسلہ ہے جو دنیا میں بھی حاصل ہوگا اور قیامت کے دن بھی حاصل ہوگا. یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث کے ساتھ ایک جستجو کی حد تک شوق ہو اور طلب، سچی طلب ہو، تو یہ بندہ بڑا برگزیدہ ہے. واقعتاً اللہ کا چنا ہوا بندہ جن کو اللہ رب العزت ایک خاص مشن کے تحت چن لیتا ہے. تو اللہ کے بندوں، مدارس کا نیا سال شروع ہونے کو ہے. اپنے مدارس کو، اپنی اولاد کو، اپنے مدارس کو اپنے بچوں کے ساتھ آباد کیجیے، اپنے بچوں کو مدارس کے سپرد کیجیے، تاکہ وہ پورے صبر و استقامت کے ساتھ اس علم کو حاصل کریں، اپنا سینہ روشن کریں
یقین کر لیں ان کا حاصل کی وہ ایک ایک لفظ پھر آگے بیان کرتا ہے ایک ایک لفظ آپ کے لیے رہتی دنیا تک صدقہ جاریہ بن جائے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے تسعۃ یؤتون اجورہم وہم فی قبورہم. 9 قسم کے لوگ ایسے ہیں قبروں میں پہنچ جاتے ہیں مگر ان کا اجر رکتا ہی نہیں, اجر کا سلسلہ تھمتا ہی نہیں. ہڈیاں ان کی سڑ گئی, ان کی جو میت ہے لاش ہے مٹی بن چکی ہے مگر اجر پہنچ رہے, مسلسل قبر میں داخل ہو رہے. ان کا ثواب جو ان کے رفعت مقام کا باعث بنتا ہے. یہ لوگ کون ہیں؟ ان میں سے ایک شخص من ترک علما, اپنے پیچھے علم چھوڑ دے. اس نے علم پڑھا, علم کی خدمت کی اور وہ علم کی وراثت چھوڑ کے جاتا ہے. جب تک وہ علم موجود ہو اس کا ایک ایک حرف اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. حالانکہ جسم اس کا سڑ چکا ہے, گل چکا ہے, مٹی بن چکا ہے. اس سے بھی اندازہ کیجیے کہ روح اور جسم کے تعلق کی نوعیت کیا ہے. انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی روح آسمانوں کی طرف پرواز کرتی ہے اور جسم مٹی میں دبا دیا جاتا ہے. ہماری زندگی کی تگودو جو ہے جسم کو سنوارنے میں ہے, جسم کو خوبصورت بنانے میں ہے. سر گنجا ہو تو اس کے بالوں کا انتظام کرو, رنگ اگر تھوڑا سا پکا ہو تو اس کو سفید کرنے کا انتظام کرو. اور جناب اعلیٰ سے اعلیٰ ملبوسات جسم کو سجانے کے لیے. لیکن دین تو روح کا محافظ ہے اور روح کا تزکیہ چاہتا ہے. اور یہ قدر واضح ہو گئی جو ہی یہ سانس نکلی, دم نکلا, روح کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ آسمانوں کی طرف پرواز کرتی ہے, فرشتے لے کر جاتے ہیں اور جسم مٹی میں دبا دیا جاتا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ کون سی شے زیادہ توجہ کی مستحق ہے. اور جس شخص کی روح آسمانوں میں پرواز کر جائے, آسمانوں میں داخل ہو جائے, اس روح کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں. وہ واقعتاً برگزیدہ انسان ہے, اللہ کا مقرب ہے, اس کی رحمت کا مستحق ہے. ورنہ بہت سے لوگ مر جائیں گے اور ان کی روح اوپر کو پرواز کرے گی. لا تفتح لهم ابواب السماء, آسمانوں کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. اس روح کو اوپر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. یہ بد نصیب انسان, اس نے روح کے تزکیے پر زور نہیں دیا. روح کی جلا جو ہے وہ علم کے ساتھ ہے, روحانی علوم کے ساتھ ہے, دین کے ساتھ ہے. اس نے روح کی جلا پر زور نہیں دیا. روح اس کی مردہ ہے, اس قابل نہیں کہ آسمانوں میں داخل ہو سکے. دروازے بند کر دیے جائیں گے, آسمانوں سے ٹکرا کر وہ روح واپس لوٹے گی. پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ 7ویں زمین کے نیچے سجین اس کا مقام ہوگا, جہاں پر جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی. کہ اس شخص نے اس روح کی جلا پر توجہ نہیں دی, اس روح کی ترقی پر توجہ نہیں دی. یقیناً موت کے بعد وہ اس عظیم صدمے سے دوچار ہوگا. اب تلافی کی کوئی صورت نہیں. تو تلافی اب ہم کر سکتے ہیں اگر ہم اس علم نافع سے دور رہے تو اجر مدارس میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں, مدارس کے سپرد کریں تاکہ وہ علم نافع کو حاصل کر کے اس کمی کو پورا کر سکیں, اس کی تلافی کر سکیں. اور پھر ان کا ایک ایک سنا ہوا لفظ, ایک ایک پڑھا ہوا لفظ, ایک ایک بیان کیا ہوا لفظ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. وہ عمل کرے گا, صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہوگا. لوگ اس کو سن کر عمل کریں گے, صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہوگا. اور علم ایک ایسی شے ہے کہ یہاں تو چراغ سے چراغ جلتے ہیں. ایک چراغ روشن ہو گیا, وہ 100 چراغ جلائے گا. 100 چراغ روشن ہو کر 1000 چراغ جلائیں گے, 1000 چراغ روشن ہو کر لاکھوں چراغ جلائیں گے. اور یہ لاکھوں چراغ جو ہیں یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے. تو اب بھی ہمیں فتنوں کے اس دور میں اپنی بقا کا, تحفظ کا انتظام کرنا چاہیے. اور وہ علم نافع کے زیر سایہ ہے. فتنوں سے بچاؤ علم کے بغیر ممکن نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی بعض حدیث کا اشارہ بھی اس طرف موجود ہے کہ فتنوں سے وہ شخص بچے گا جس کے سینے کو اللہ تعالی علم نافع سے بھر دے. اللہ اس کو علم کی مدد سے فتنوں سے بچاؤ کی توفیق دے گا. ورنہ اگر یہ علم نہ ہو, جہالت ہی جہالت ہو, پھر وہ بندہ فتنوں میں گرفتار ہو سکتا ہے. اور ایک عامی اگر ایک عالم کے ساتھ جڑ جائے,
اس کی صحبت اختیار کر لے. حسن بصری کا قول ہے الفتنة اذا وقعت عرفها كل عالم واذا ادبرت عرفها كل جاہل. فتنہ جب آتا ہے تو سب سے پہلے اس فتنے کو ایک عالم پہچانتا ہے کتاب و سنت کے نور کی برکت سے, اور فتنہ جب پلٹتا ہے واپس جاتا ہے پھر اس کو جاہل بھی پہچان لیتا ہے. مگر پہچاننے کا فائدہ کیوں نہیں؟ کوئی نہیں, کیونکہ اس کے دین کا عقیدے کا کباڑا ہو چکا. اور اگر وہ جاہل بھی علماء کے ساتھ ہو, ان کے علم سے استفادہ کرنے والا ہو, تو علماء فتنے کو پہچان لیں گے, وہ بھی علماء کے ساتھ رہ کر پہچان جائے گا. اور یہ ایک تحفظ کی بڑی واضح صورتحال. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یفشی العلم یفشی الجہل یرفع العلم. قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی. ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال. اللہ تعالی علم کو یوں نہیں اٹھائے گا کہ علماء کے سینوں سے علم کو محو کر دے, علم کو بھلا دے. ولكن يقبض بقبض العلماء. اللہ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر. حتی اذا لم يبق عالما, حتیٰ کہ جب عالم یہ ہوگا کہ عالم باقی نہیں بچیں گے. اتخذ الناس رؤوسا جهالا. تو لوگ جاہلوں کو اپنا قائد مان لیں گے, اپنا مربی مان لیں گے. یستفتون, جن سے لوگ مسائل پوچھیں گے چونکہ علم ان کے پاس موجود نہیں. فیفتون برائیہم, اپنی رائے سے فتوے دیں گے. فیضلون ویضلون, خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر کے چھوڑ دیں گے. جب علماء کا وجود ختم ہو جائے گا تو علم کی بقا علماء کی بقا کے ساتھ ہے, اور علماء کا پیدا ہونا ان مدارس کے رہین منت ہے. یہ ایک مربوط سلسلہ ہے. ان کی آپ معاون بنے, دست و بازو بنے, محبت کرنے والے بنے, مستمع بنے. اپنے بچوں کو بطور امانت ان کے سپرد کریں تاکہ ان کے سینے اس علم سے روشن ہو. باقی دنیا کے علوم طلب کرنے کی زندگی موجود ہے. نبی علیہ السلام کی دعا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا. یا اللہ دنیا میرا مبلغ علم نہ ہو کہ میں صرف دنیا کا علم حاصل کر کے بیٹھ جاؤں اور دین کے علم کی طرف توجہ نہ دوں. ایسا نہ ہو کہ دنیا میرا مبلغ علم بن جائے اور دین سے میں دور ہو جاؤں. نہیں, دنیا کے علوم کے ساتھ ساتھ دین کے علوم بھی عطا فرما دے تاکہ اپنی بھی اصلاح کروں اور لوگوں کی بھی اصلاح کریں. اللہ رب العزت توفیق عطا فرما دے کہ اس علم کے ساتھ علماء کے ساتھ مدارس کے ساتھ ایک محبت کی بنیاد پر تعلق قائم ہو جائے اور یہ تعلق تا حیات رہے. یہی ایک بچاؤ کا راستہ ہے. حفاظت دین کا قلعہ ہے, حفاظت ایمان کا قلعہ ہے. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. وہ لوگ مبارکباد کا مستحق ہیں جو دینی مدارس قائم کرتے ہیں, ان کو شاد و آباد رکھے ہوئے ہیں. علماء موجود ہیں, طلباء موجود ہیں. حدثنا اخبرنا کی گلکاریاں گونجتی ہیں, قال قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. جو بھی اس کا انتظام کرتے ہیں معاونین ہیں, بڑی مبارکباد کا مستحق ہیں. اللہ ان کو بھی شاد و آباد رکھے اور اللہ رب العزت اس علم کو قیامت تک باقی رکھے اور باقی رہے گا. یہ پیارے پیغمبر کا وعدہ ہے, اللہ پاک کا وعدہ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس دین کو ہم نے اتارا, ہم اس کی حفاظت کریں گے. حفاظت قیامت تک قائم رہے گی. اور کس کے ذریعے ہوگی؟ ان فوجیوں کے ذریعے جن فوجیوں کو آپ علماء کہتے ہیں, ان فوجیوں کے ذریعے جن کو آپ حفاظ کہتے ہیں. یہ حفاظ, یہ علماء, کوئی قرآن کے لفظوں کا حافظ, حدیثوں کے لفظوں کا حافظ اور کوئی قرآن و حدیث کے معنی کا حافظ. یہ اللہ کے مجاہد ہیں, اللہ کے فوجی ہیں, جن کی موجودگی میں یہ دین ضائع نہیں ہو سکتا بلکہ محفوظ رہے گا. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.